سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ جانتے ہیں اور ہم سب کا ایمان ہے الحمدللہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت، سب سے اہم سنت دل کی سنت ہے۔ آپ کا دل امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا تھا، دائم الفکر و دائم الاحزان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کی کامیابی کے لیے، امت کے ڈیولپمنٹس کے لیے ہمیشہ سوچتے رہتے تھے اور خوب دعائیں کرتے رہتے تھے۔ فضائل تجارت میں حضرت شیخ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک تنگ دست شخص آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں تنگ دست ہوں، میری مدد فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک چادر ہے جس کو میں اوڑھتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جسے میں استعمال کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے عرض کیا، جاؤ ان دو چیزوں کو لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اعلان کیا، کوئی ان دو چیزوں کو خریدنا چاہتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں ان دو چیزوں کو 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پھر 2-3 بار اعلان کیا، کوئی ہے جو اس کو 1 درہم سے زیادہ میں لے گا؟ تو ایک اور دوسرے صحابی تیار ہوئے کہ میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، 1 درہم سے کچھ کھانے کی چیزیں خرید کر گھر میں دے دو اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر لے آؤ۔ جب وہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے دستہ لگایا اور ان انصاری صحابی سے فرمایا، جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور کہا کہ تمہیں 15 دن تک میں ہرگز نہ دیکھوں۔ ان انصاری صحابی نے ایسے ہی کیا، اور 15 دن بعد جب آئے تو ماشاءاللہ 10 درہم کما چکے تھے۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا، تمہارا خود محنت کر کے کمانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اس حال میں آؤ کہ سوال کا داغ تمہارے چہرے پر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے نبی کی شفقت و محبت کا اعلیٰ کردار دیکھیں کہ مانگنے والے کو بھی بزنس مین بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ جب نبی علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ ان کے قریب ہوئے اور دیکھا کہ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور انکریج کرتے ہوئے برکت کی دعا دی۔ نبی علیہ السلام کی کتنی پیاری سیرت ہے، لیکن افسوس کہ ہم ان کے شمائل پر، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ جب نبی کا نام آتا ہے تو بڑی عظمت سے آنکھوں کو چھوم لیتے ہیں، جب نبی کا نام آتا ہے تو بہت لطف اندوز ہو کر جھوم جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کے بعد میٹھا کھانے والی سنت تو یاد ہیں، لیکن افسوس کہ آپ کی سب سے بڑی سنت، سنت القلب، آپ کے دل کی سنت، آپ کے دل میں جو فکر، جو کھڑن امت کے لیے رہتا تھا، ہمیں وہ فکر اور وہ سنت یاد نہیں رہتے، اس سنت کو ہم نہیں اپناتے، ہم اپنے دل کو آپ کی اس سنت سے آراستہ نہیں کرتے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان صحابی کے ہاتھ کا بوسہ نہیں لیا، بلکہ ان سارے امتیوں کو پیغام شفقت و محبت ہے جو رزق حلال کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کی شفقت و محبت ان کے ساتھ بھی ہے۔ مورل آف دا سٹوری، اس واقعے میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں 2 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔
ایک ایمپاورمنٹ آف انٹرپرینورشپ وتھ ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ. ہر ایک امتی کے کاروبار کو بااختیار بنانا اور ان کی مکمل رہبری کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس عظیم سنت کے عامل نہیں ہیں. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرے محسن بچپن کے قابل دوست مشفی تنویر صاحب نے مجھے شہر بنگلور کی ایک ایسی تنظیم کا تعارف کروایا. مجھے اس سے جڑنے کا شرف ملا کہ مسلم انڈسٹریلسٹ ایسوسی ایشن، جو MIA کے نام سے مشہور ہے، جو ماشاءاللہ ہمدردان ملت، اہل دل، مخلص تاجروں کی ایک مضبوط جماعت ہے، جو کئی سالوں سے کام کرتی آ رہی ہے، جنہوں نے ایک عزم کیا ہے کہ ہم اپنے تجارت کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ امت کے بزنس سٹارٹ اپ کرنے والوں کے لیے بھی ایک ایسا ماحول بنائیں گے جس سے ایک دوسرے کو سپورٹ مل سکے. ماشاءاللہ اس طرح کی کئی تنظیم ہیں، جیسے MIA، MFIRD، MCCI، IICCB، رفا چیمبر آف کامرس، تجارہ، آنیفکس، AIMDC، GICTC، ATC، BNI وغیرہ وغیرہ، جس میں NGOs، نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن بھی ہیں اور پروفیٹیبل آرگنائزیشن بھی ہیں، جو پروفیشنلی طور پر بزنس امپاورمنٹ کے لیے بہت زبردست کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہر مومن کے دل میں نبی کا فکر و غم رہتا ہے، اور وہ اپنے انفرادی طور پر امت کے بزنس امپاورمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ ٹرائی کرتے رہتے ہیں. اپنے دوست اور رشتہ داروں کے بچوں کو بزنس میں ہیلپ کرتے رہتے ہیں، لیکن ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. انفرادی محنت سے انفرادی فائدے ہوں گے، اجتماعی محنت سے اجتماعی فائدے ہوں گے. اس مبارک محنت سے صرف دوسروں کی مدد نہیں بلکہ خود کی بھی ترقی ہوگی. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے قوم میں بزنس کا رجحان دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے سارے کاروبار غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں. ہمارے نوجوان تاجر مجبور ہو کر غیروں کے ملازم ہو رہے ہیں. ہمارے بچوں میں تجارت کرنے کی صلاحیت اور ہمت ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں ہوش کے ناخون لینے کی ضرورت ہے. ہم نے تجارتی میدان کو چھوڑ دیا. غیروں نے ایسے قبضے جما لیے ہیں کہ ہم ان کے پروڈکٹس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. ہم نے کوئی الٹرنیٹیو امت کو اس انداز سے نہیں دیا جس انداز سے انہوں نے پیش کر رکھا ہے اور مقبول ہو رہے ہیں. اگر ہم غور کریں تو ہم سے اتنی بڑی غلطی اور کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم جانے میں اسرائیلی پروڈکٹس کو خرید کر اس کے بزنس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس سے وہ مضبوط ہو کر اپنے فلسطینی بھائیوں پر حملہ کر رہا ہے. اگر ہم اب بھی اس کے الٹرنیٹیو پروڈکٹس بنا کر امت کو صحیح انداز میں پریزنٹ نہیں کریں گے، اس کے بالمقابل اپنے تجارتوں کو مضبوط نہیں کریں گے، تو ہمارا مستقبل بہت مشکل ہو جائے گا. مسجد اقصی روتی ہے، امت مسلم سوتی ہے. مسجد اقصی روتی ہے، امت مسلم سوتی ہے. کیوں یہ تباہی ہوتی ہے؟ جاگو جاگو صبح ہوئی، جاگو جاگو صبح ہوئی. مسجد اقصی روتی ہے، امت مسلم سوتی ہے. کیوں یہ تباہی ہوتی ہے؟ جاگو جاگو صبح ہوئی، ارے جاگو جاگو صبح ہوئی. اس لیے ہم جہاں کہیں بھی رہیں، ہم امت کے اندر تجارتی بیداری کو پیدا کریں اور اپنی تجارتوں کو مضبوط بنانے کے لیے اجتماعی طور پر فکر کریں، خوب جد و جہد کرتے رہیں، خود بھی مضبوط اور کامیاب تاجر بنیں اور دوسروں کو بھی مضبوط تاجر بننے کے اجتماعی محنت میں اپنا جان مال وقت لگا کر آخرت کا ذخیرہ بنائیں. انشاءاللہ امت کا بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دنیا اور آخرت کی تجارتوں میں کامیابیاں نصیب کریں. آمین. جزاک اللہ الخیر.